بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں توحید کا بیان کیا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو کچھ ہوا اسی نے کیا، جو ہوتا ہے وہی کرتا ہے، جو ہوگا وہی کرے گا۔ اور شرک کی مذمت بیان کی۔ قرآن کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا شرک برا ہے اور توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن میں طرح طرح کے مضامین بیان کیے کہ یہ بات کسی طریقے سے بندوں کی سمجھ میں آ جائے۔ عنوان بدلے، انداز بدلا، طرح طرح سے۔ اس کا تقاضا یہ تھا لوگ توحید کے قائل ہو جاتے اور شرک سے بیزار اور بری ہو جاتے، مگر ہوا اس کا الٹا۔ جتنا ان کو توحید کی دعوت دی گئی اور جتنا انہیں طرح طرح سے سمجھایا گیا، اتنا ہی زیادہ وہ قرآن سے، اللہ کی توحید سے نفرت کر کے بھاگنے لگے۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے مضامین بیان کیے، توحید کے، شرک کی برائی کے۔ لِيَذَّكَّرُوا، یہ مضامین اس لیے بیان کیے تاکہ وہ ان کو سن کر نصیحت حاصل کریں، توحید اختیار کریں اور شرک کو چھوڑ دیں۔ مگر ہوا کیا؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں ان میں اضافہ کیا ان مضامین نے مگر نفرت میں۔ ان مضامین کو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ نصیحت قبول کرتے، ان کی نفرت میں
عداوت میں اور زیادہ اضافہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ توحید کو ایک دوسرے انداز سے بیان کر رہا ہے پھر آگے، اور شرک کی برائی کو۔ وہ انداز کیا ہے؟ اللہ کہتا قل، اے پیغمبر آپ کہیے، لو کان معہ آلہۃ، اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے۔ تم کہتے ہو 360 اور ہیں، ایک اللہ ہے اور 360 اور ہیں۔ مجوسی کہتے ہیں 2 خدا ہیں، ایک یزداں ایک اہرمن، اور غیر مسلموں کے وہاں تو 33 کروڑ دیوی و دیوتا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہیے سب سے جو ایک خدا کو نہیں مانتے، خدا کے ساتھ اور خداؤں کو مانتے، ان سے کہیے لو کانا، اگر ہوتے، آلہۃ معہ، اللہ کے ساتھ، آلہۃ کچھ اور خدا، کما یقولون، جیسے کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا 365 ہیں، کوئی کہتا 33 کروڑ ہیں، کوئی کہتا ہے 2 ہیں، جیسا یہ بیان کرتے ہیں اگر ایسا ہی ہوتا، یعنی خدا کے ساتھ اور خدا ہوتے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ لوگ تلاش کر لیتے عرش والے کی طرف راستہ، وہ لوگ ڈھونڈ لیتے عرش والے خدا کی طرف راستہ، یعنی وہ سب کے سب خاموش نہیں بیٹھتے، خدا ہے نا، ہر ایک چاہے گا ہماری خدائی چلے، دوسرا چاہے گا ہماری چلے، کوئی کسی کا محکوم نہیں رہنا چاہتا، خدا ہو محکوم ہو۔ لہذا اگر ایسا ہوتا تو یہ سب تلاش کر لیتے راستہ، کدھر؟ عرش والے کی طرف، اور جا کے عرش والے سے لڑائی کرتے کہ تم اکیلے خدا تھوڑی ہو، ہم بھی ہیں۔ اور جب لڑائی ہوتی تو ایک غالب ہوتا اور کوئی مغلوب ہوتا، جو مغلوب ہو جاتا وہ خدا ہو نہیں سکتا، اور اس لڑائی میں پوری دنیا کا نظام بہت اچھا ہو جاتا۔ کیا ہوتا؟ پوری دنیا کا نظام بگڑ جاتا جب خداؤں میں لڑائی ہوتی۔ سوچیے آپ، سورج ادھر سے نہیں ادھر سے آج نکلے گا، آج نکلے گا ہی نہیں، آج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ غروب ہوگا، جی نہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہوگا، تو لڑائی ہوتی ان میں۔ اور جب لڑائی ہوتی تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، مگر دنیا کے نظام میں کہیں سے کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے نظام کو بنانے والا اور اس کو چلانے والا ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو یہ سب کے سب عرش والے کی طرف راستہ ڈھونڈ لیتے مقابلہ کرنے کے لیے، غالب آنے کے لیے۔ تو یہ غالب آتے، یہ مغلوب ہوتے، اگر مغلوب ہو جاتے تو خدا نہیں، اور غالب آتے جب بھی کیا ہوتا؟ تباہی مچتی۔ آپ بتائیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے؟ بمباریاں جو ہو رہی ہیں، ایک غالب ہے ایک مغلوب ہے، تو وہاں کیا ہے؟ نظام سب صحیح ہو گیا، سب برباد، سب تباہ۔ ایک ملک نہیں تباہ ہوتا، جب خدا کی لڑائی ہوتی تو پوری دنیا تباہ ہو جاتی۔ اللہ فرماتا سبحانہ، اللہ پاک ہے عاجز ہونے سے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا پارٹنر ہو، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اللہ بہت بلند ہے
ان باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کی شان میں بکتے ہیں کہ بڑا وہ ہے، چھوٹے چھوٹے یہ بھی ہیں۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی توحید ایسی ہے، اللہ کی توحید کمال ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کا شریک ہونا یہ عیب ہے، عیب۔ اللہ سے ہو ہی نہیں پا رہا، جبھی تو اس نے پارٹنر بنائے ہیں۔ ایک آدمی سے کام نہیں ہوتا تو اپنا دوسرے کو مددگار بناتا ہے۔ عاجز ہے جبھی تو اس نے مددگار بنایا، جو عاجز ہو وہ خدا کہاں؟ یہ تو خدا کی شان میں عیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ کون بیان کرتا ہے؟ انسان اور جن ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ تسبیح کے معنی پاک۔ کاہے سے پاک؟ پارٹنر سے پاک، مددگار سے پاک، اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ فرمایا تسبح لہ السماوات السبع، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، شریک اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ کون پاکی بیان کرتا ہے؟ ساتوں آسمان، والارض اور زمین۔ صرف آسمان و زمین نہیں، ومن فیہن، اور وہ سب کے سب جو آسمان و زمین میں بستے ہیں۔ آسمانوں میں کون بستا ہے؟ آسمانوں میں کون رہتا ہے؟ ارے کون رہتا ہے؟ فرشتے۔ اور زمین میں ہزار مخلوقات، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ سب اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، شرک سے وہ پاک ہے، سب اعلان کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرے۔ کتنا ظالم ہے وہ انسان جو خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کرے۔ سب پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا آسمان و زمین کی بات نہیں ہے، صرف آسمان و زمین کی بات نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں اللہ کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو اس کی تعریف کے ساتھ۔ ہر چیز کہتی ہے اللہ پاک ہے، اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ ایک پودا جو زمین سے اگتا ہے، جب زمین سے وہ اگتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہاں، ارے زمین سے جب پودا نکلتا ہے تو اس میں بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، بالکل اکیلا نکلتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جو پودا زمین سے نکل رہا ہے اکیلے، یہ بتا رہا جس طرح ہم اکیلے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا بھی اکیلا ہے۔ ہر گیاہے کی الزمی روید، لا شریکہ لہو گوید، فارسی ہے۔ گیاہ مانے گھاس، ہر گیاہے، ہر وہ گھاس کا تنکا، الزمی روید جو زمین سے اگتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لا شریک لہو گوید، وہ کہتا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہنے لگے انڈے سے پہچانا۔ انڈے سے کیسے پہچانا؟ کہ ایک محل ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ہر چیز پیلی پیلی ہے، سونے کی طرح۔ اس کی دیواریں جو ہیں وہ چاندی کی طرح سفید ہیں، نہ ہوا جانے کا راستہ نہ روشنی جانے کا راستہ۔
چند دنوں کے بعد اس کی دیوار ٹوٹتی ہے اور اندر سے ایک زندہ بچہ نکل آتا ہے۔ جہاں لوگوں کی نظر نہ پہنچے، جہاں ہوا نہ پہنچے، جہاں روشنی نہ پہنچے، وہاں صحیح سالم بچہ بنا کیسے؟ کوئی ہے جس کی وہاں تک پہنچ ہے؟ چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردے زنگاری میں، کسی کا ہاتھ وہاں بھی کام کر رہا ہے۔ ماں کو نہیں معلوم میرے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، بچہ ہے یا ٹیومر ہے، یہی نہیں پتہ۔ بچہ ہے اگر تو ناتمام ہے یا پورا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، نیک بخت ہے یا بدنصیب ہے، کچھ نہیں پتا اسے۔ اور اس تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ بچے کو بنا رہا ہے، اور پھر من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، اور بنا کہے سے رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ بھیڑیا نا؟ انسان سب سے اعلیٰ مخلوق۔ اور اعلیٰ چیز جو بنتی ہے وہ خراب چیز سے بنتی ہے۔ دودھ اگر خراب ہو تو چائے بہت اچھی بنتی ہے۔ اعلیٰ چیز اعلیٰ سے بنتی، مگر انسان جو سب سے اعلیٰ ہے اللہ نے کاہے سے بنایا؟ اچھی چیز سے، خراب چیز سے؟ خراب چیز سے۔ کیا چیز ہے وہ؟ خلقہ من نطفہ، ناپاک قطرے سے بنا دیا۔ اچھے لوہے سے اچھی تلوار، خراب لوہے سے خراب تلوار۔ اتنی خراب چیز سے اتنی اچھی چیز بنانا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں۔ خلقہ فقدرہ، بنایا، اور یہ نہیں خالی بنا دیا لنجا اور لنگڑا اور اندھا اور بہرا، ایک خاص انداز سے بنایا۔ آنکھیں جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ آنکھیں، اور ناک جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں ناک، اور ہاتھ بھی ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوتا ہے نا، اور پیر بھی ایک چھوٹا ایک بڑا، ہر چیز ایک خاص اندازے سے ہے۔ اگر ذرا سا اس اندازے میں فرق آ جائے تو سارا حسن خاک میں مل جائے۔ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ نے اس کے راستہ آسان کیا۔ کس کا؟ بچے کے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ بہت بڑا ہوتا ہے چھوٹا؟ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ 2-3 پاؤنڈ کا بچہ ایک تنگ راستے سے نکلا کیسے؟ ثم السبیل یسرہ، اللہ نے نکلنے کا راستہ آسان کر۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر زندہ رکھا جب تک رکھا، پھر اس کو موت دے دی، اور موت دینے کے بعد سب کو موت آتی ہے، کیڑے مکوڑے، جانور، درندے پرندے، مگر مرنے کے بعد یہ سب باقاعدہ نہلا کر کے اور کفن پہنا کے نماز پڑھ کے سب کو دفنایا جاتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے؟ بولو، انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ فاقبرہ، اللہ نے پھر اس کو قبر میں رکھنے کا حکم دیا۔ باہر اگر رہے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں تعفن، بدبو پیدا ہوگی، سڑے گا، گلے گا۔ جب سڑے گا گلے گا تو کیا ہوگا؟ گھر والے اس سے محبت کریں گے، پھر گھر والے، ماں باپ، بھائی بہن جو اس پر جان دیتے تھے سب بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ اور جب سب بھاگیں گے تو اس کی بے عزتی ہوگی اور اس کی عزت ہوگی۔
تو بے عزتی ہو گئی۔ اللہ نے کیا کیا؟ فاقبرہ، اس کو قبر میں رکھنے کا حکم دیا۔ اور قبر، کتنے مردے ایسے ہیں جو مر گئے، ڈوب گئے، مچھلیاں کھا گئیں، درندے کھا گئے، پرندوں نے نوچ لیا، ان کو قبر کہاں ملی؟ اللہ کا قبر میں رکھوایا۔ اللہ ہر ایک کو قبر میں رکھواتا ہے، مگر قبر سے مراد وہ قبر نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ قبر سے مراد قبر کا گڑھا نہیں ہے، قبر سے مراد ایسا مقام، ایسی جگہ جہاں دنیا والے اسے دیکھ نہیں سکتے۔ برزخ اسے کہتے ہیں، عالم برزخ، کس حال میں ہے، کہاں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے۔ اگر کھایا جانور نے تو کہاں ہے اس کے اجزاء، زمین میں ملا تو اس کے اجزاء کہاں کہاں مل گئے، پانی میں بہایا گیا، مچھلیوں نے کھایا، کچھ بھی کیا، اللہ کی نظر میں سب ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، اسی میں حساب کتاب، اسی کے اندر جزا اور سزا، اسی میں کیا عذاب و ثواب ہے۔ فاقبرہ، اور قبر میں کیسے رکھوایا؟ قبر میں کیسے رکھوایا؟ پہلا آدمی جب مرا وہ کون تھا؟ سب سے پہلے جو مرا وہ کون تھا؟ حابیل۔ مارنے والا قابیل، مار تو دیا، اب لاش کا کیا کرے؟ کس کا کیا کریں؟ اب پیٹھ پہ لادے لادے گھوم رہا ہے، کیا کریں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے کوا بھیج دیا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کھودنے لگا تاکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو اس زمین میں چھپا دے۔ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ اللہ اسے سکھائے وہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں کیسے چھپائے۔ کوے کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں جو اپنے مردے کو دفن کرتا ہو۔ جب کوے نے اس کو کیا تو ہوش ٹھکانے ہوئے، کہنے لگا یا ویلتا ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے کم وقت ہوں میں، اتنا بدنصیب، کوے جتنی عقل بھی ہمارے پاس نہیں۔ فاصبح من النادمین، شرمندہ ہو تو کیا کیا؟ موت دی، پھر قبر ملے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ کہہ دیا منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں ملا دیں گے، مگر یہ آخری منزل تمہاری نہیں ہے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ پھر نکالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ یعنی کیا تسبیح بیان کرتی ہے؟ شرک ہونا اللہ کی ذات میں عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہر چیز بیان کرتی، ہم نے تو نہیں سمجھا کبھی۔ ہرن تسبیح کرے، پرندے درندے تسبیح کریں، دروازے اور ذرے تسبیح کریں، پانی کے دھارے تسبیح کریں، ہر چیز۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بتا رہے ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ ان کی زبان انگلش ہے، فارسی بولتے ہیں نا وہ، ہندی، ان کی زبان الگ ہے، تمہاری زبان
الگ ہے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تسبیح ہر چیز بیان کرتی، ہر چیز، گویا کہ ہر چیز مسلمان ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ کسی نے شرک نہیں کیا۔ شرک اگر کرتا ہے تو انسان اور جن کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ نہ گلگل نہ بلبل برگلش تسبیح خوانیس، صرف بلبل ہی پھولوں کے اوپر تسبیح نہیں پڑھتی، بتشبیحش بہر خار زبانیس، تسبیح کرنے کے لیے اللہ نے ہر کانٹے کو بھی زبان دی ہے۔ بلکہ ایک شاعر کیا کہتا ہے؟ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے، اور وہ تو یہ کہتا ہے وضو بھی کرتی ہے، پہلے وضو پھر نماز۔ وہ کیسے؟ کہ ہم نے تو نہیں دیکھا وضو خانے میں کبھی۔ کاش صبح کے وقت میں باغ میں، کھیتوں میں، کھلیان میں، میدانوں میں اوس گرتی ہے نہیں گرتی؟ یہ اوس کیوں گرتی ہے؟ تاکہ پہلے وضو ہو جائے اور وضو کے بعد پھر اللہ کی نماز پڑھی جائے۔ سحر کو گرتی ہے باغوں میں اس لیے شبنم کہ پتا پتا کرے یاد با وضو تیری، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شرک سے پاکی بیان کر رہی ہے، اور یہ انسان جس کے لیے اللہ نے پوری دنیا کی نعمتیں رکھ دی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی اس نے اللہ کی شان میں کی ہے کہ آسمان ڈرتا ہے، زمین ڈرتی ہے، پہاڑ ڈرتے ہیں۔ ارے یہ کیا بک رہا ہے؟ یہ کیا بک رہا ہے؟ جب یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ بیٹے کو باپ پیدا نہیں کرتا، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ کہہ دیا عیسیٰ کے خالق اللہ نہیں۔ اللہ کہتا اتنا بھیانک، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بھاری بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے، بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، وان تخر الجبال حدا، اور پہاڑ مارے ڈر کے زمین کے اوپر گر پڑیں۔ کیا بک رہا ہے انسان؟ کیسی گستاخی کر رہا ہے اللہ کی شان میں؟ جب انسان نے اللہ کی شان میں گستاخی کی جس سے آسمان و زمین سب گھبراتے ہیں، تو یہ انسان سزا کا مستحق ہے یا نہیں؟ بولو، اس کو فوراً سزا دی جاتی، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو سنو، ہے تو یہ سزا کا مستحق، اس کا عمل بتا رہا ہے جلدی سے اس کو فنا کر دیا جائے، دھسا دیا جائے زمین میں، لیکن ہوتا نہیں ایسا۔ کیوں؟ انہو کان حلیما غفورا، اللہ حلیم ہے، حلیم۔ کون سا حلیم؟ جو بازار میں بکتا ہے، ارے کھایا جاتا ہے۔ حلیم کے معنی حلم والا، حلم کے معنی برداشت، بڑی برداشت سے۔ ہم لوگوں میں سے کسی کو اگر طاقت مل جائے اور کوئی بےحد مرضی کے مزاج کے خلاف وہ دے دیکھیے آپ، فوراً سزا، ہر چیز پہ قادر، گستاخیاں دیکھ رہا ہے مگر وہ فوراً سزا نہیں دیتا، موقع دیتا ہے۔ کہے کے لیے دیتا ہے؟ شاید کہ یہ توبہ کر لے، اتنے بڑا جرم کرنے کے بعد بھی غفورا، بخشنے والا، بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کر دے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اور قرآن میں توحید کو طرح طرح سے بیان کیا،
اور شرک کی برائی طرح طرح سے سمجھائی، مگر پھر بھی یہ انسان آخر سمجھتا کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جب آخرت پہ آدمی ایمان نہیں رکھتا تو جزا اور سزا کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے یہ قرآن سنتا تو ہے مگر قرآن جو باتیں بتاتا ہے ان کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ یہ دھیان نہ دینا ہی پردہ ہے، پردہ، ایک پردہ پڑ گیا جس کی وجہ سے قرآن پر اس کا اثر، قرآن کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیا ڈال دیتے ہیں؟ حجابا مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا۔ وہ پردہ دکھتا نہیں ہے، کہاں پردہ دکھ رہا ہے؟ چھپا ہوا پردہ ہے۔ وہ چھپا ہوا پردہ کیا ہے؟ دھیان نہ دینا، توجہ نہ کرنا، مرنا ہی نہیں، دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا ہے، جزا سزا نہیں، تو کیا ضرورت قرآن سننے کی اور قرآن کے مضامین پہ غور کرنے کی؟ یہی پردہ ہے، ورنہ واقعی کوئی پردہ اللہ میاں نے لٹکایا نہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں کو اوپر پردہ ڈال دیا، یہ قرآن سمجھیں گے نہیں۔ یہ پردہ کاہے کا ہے؟ عداوت، دشمنی کا، عداوت اور دشمنی کا، مانے گا نہیں قرآن کو۔ جب آدمی ضدی بن جاتا ہے، ہر دھرم بن جاتا ہے، تو یوں سمجھیے جیسے پردہ پڑا ہوا ہے، اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سورج ہے، روشن ہے، ہر چیز پہ روشنی پڑ رہی، ایک آدمی سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے تہہ خانے میں چلا جائے اور آنکھیں بھی بند کر لے تو کہا جائے گا سورج کی روشنی اچھی نہیں ہے ورنہ اس تک پہنچ جاتی، یہ کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا۔ سورج میں تو مکمل روشنی ہے، یہ ظالم سورج سے فائدہ ہی اٹھانا نہیں چاہتا، اس کو نفرت ہے سورج سے، یہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، یہ اپنا منہ چھپا کر کے تہہ خانے میں جا کے گھس گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، جب کان بند کر دیا جائے تو اچھا سنائی دیتا ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کان کو بند کر دیا جائے تو بہت اچھا سنائی دیتا ہے، پہلے ہمیں ویسے ہی نہیں سنائی دیتا۔ دیکھیں دیکھیں، جب کان بند کر دیا جائے تو بہت اچھی آواز آتی ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اب بولے اتنی دیر میں بتائیے۔ اور ان کے کان میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، یعنی سن تو رہے ہیں، آواز بھی جا رہی ہے، جب سنے آدمی تو اس سے فائدہ اٹھائے، مگر یہ جب فائدہ نہیں اٹھاتے تو ایسا ہے جیسے سنا اور نہ سنا دونوں برابر ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر سناتے ہیں قرآن میں تنہا، تو آپ قرآن میں ذکر کرتے ہیں اللہ کی توحید کا، کیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب یہ آپ کہتے ہیں کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو یہ سب چڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ اولیاء اللہ بیکار ہیں۔ ارے جب اللہ ہی کرتا ہے تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر نہیں سمجھ میں آئی بات؟ توحید جب بیان کی جاتی ہے تو جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کو توحید سن کر کے کیا اچھا نہیں لگتا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت برا لگتا ہے، عجیب آدمی ہے، بتائیے بزرگوں کی توہین اس نے کر دی، کہہ رہا بزرگوں سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جو آدمی کسی کو حاجت روا سمجھتا ہو
مشکل کشا سمجھتا ہو، جب اس کے بارے میں یہ کہہ دے قرآن کیا، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جائے اور مکھی اس چڑھاوے میں سے تھوڑا سا کھا لے تو یہ اتنے عاجز ہیں کہ مکھی کو بھگا نہیں سکتے اور جو لے جا رہی ہے اس کو اس سے چھین بھی نہیں سکتے ہیں، اور تم ان کو سب کچھ سمجھ رہے ہو۔ تو یہ لوگ سننے کے بعد لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے پارا ہائی ہو جاتا ہے، آپ نے ہمارے معبودوں کی توہین کی، توحید سے نفرت۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ اپنے رب کا قرآن میں تذکرہ سناتے ہیں، اکیلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کچھ نہیں کر سکتا کوئی، تو یہ سننے کے بعد رکتے ہی نہیں۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے ان کے وہاں ہے۔ اور اگر کرامتیں بیان کی جائیں، جھوٹی کرامتیں، تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ کل بڑے پیر صاحب کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ جو آدمی بغیر وضو کے ان کا نام لیتا تھا مر جاتا تھا، بغیر وضو کے بڑے پیر کا جو نام لیتا تھا مر جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کو سفارش کرنا پڑی، یہ کیا کر رہے ہو تم عبد القادر؟ کہنے اب آج سے نہیں مرے گا۔ مارنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ بڑے پیر صاحب کو بتا رہے ہیں، اور حضور سے بڑا درجہ بڑھا دیا۔ نبی کا نام بغیر وضو کے لے تو نہیں مرتا، بڑے پیر صاحب کا نام لے بغیر وضو کے تو مر جاتا ہے۔ جھوٹی کرامتیں سناؤ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی توحید بیان کی جائے تو بھاگ کھڑے۔ یہ اللہ کافروں کا ذکر کر رہا ہے، کس کا؟ مشرکوں کا، کافروں کا۔ مگر آج یہ بات مسلمانوں کے اندر بھی بولو نا پیدا ہو گئی، ان کو بھی توحید اچھی نہیں لگتی۔ اللہ فرماتا ہے نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، اور اے پیغمبر یہ آپ کے پاس آتے تو ہیں اور قرآن سنتے ہیں، مگر یہ جس مقصد سے آتے ہیں آپ کے پاس قرآن سننے کے لیے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ قرآن میں تاثیر ہے، یہ قرآن سننے بھی آتے ہیں آپ کے پاس، مگر ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ قرآن سنیں گے پھر اس میں کوئی اعتراض ڈھونڈیں گے، کوئی کمی تلاش کریں گے، عیب لگائیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو جو آدمی اس لیے قرآن سنے گا اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ حضرت تھانوی نے ایک کتاب لکھی اصلاح الرسوم۔ اصلاح الرسوم کا مطلب جو رسمیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں، الٹی سیدھی غلط سلط بے علمی کی وجہ سے ان رسموں کو انہوں نے بیان کر دیا، ان کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور خدا جانے کہاں کہاں سے وہ رسمیں انہوں نے ڈھونڈی، کس کس سے ملاقات کر کے باقاعدہ پہلے معلومات کی، اس کے بعد وہ رسمیں لکھ دی کتاب میں۔ تو ایک آدمی نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا ہمیں نہیں معلوم تو یہ بھی رسمیں ہیں، اب ہم یہ بھی کیا کریں گے۔ انہوں نے تو لکھی تھی تاکہ اصلاح کرے، اور یہ ضد میں کیا کرا، ارے یہ بھی لکھی ہے، یہ ہم اب تک نہیں کرے، یہ بھی شروع کر دیں گے ہم۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت اس سے اس کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہو۔ جو اعتراض کے لیے سنے گا تو کیا ہوگا، اس کو کچھ۔ اللہ فرماتا ہے نحن اعلم بما يستمعون به، اور ہم خوب جانتے ہیں جس مقصد سے یہ قرآن کو سنتے ہیں، اذ يستمعون الیک، جب اے پیغمبر آپ کی طرف یہ کان لگاتے ہیں، دھیان سے قرآن سنتے ہیں، تو یہ جس مقصد سے سنتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور ہمیں پتہ ہے جب قرآن سن کے یہ لوگ اپنی محفل میں جاتے ہیں اور آپس میں قرآن کے بارے میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ شاعری ہے،
جادو ہے، کہانت ہے، یہی سب قرآن کے بارے میں کہتے ہیں آپس میں. یعنی قرآن کی، یعنی خود تو قرآن کو مانتے نہیں، مگر یہ آپس میں پروگرام یہ بناتے ہیں کہ قرآن سے دوسرے لوگوں کو کیسے روکا جائے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کافروں نے کہا یہ قرآن نہ سنو، اگر سنو گے تو باپ دادا کی رسمیں چھوٹ جائیں گی، تمہارے باپ دادا کا طریقہ اچھا ہے، قرآن نہ سنو. کہا نہیں سنیں گے. کہا صرف اتنا کافی نہیں، نہ سنو، دوسروں کو بھی سننے نہ دو. دوسروں کو کیسے سننے نہ دیں؟ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، قرآن کی آواز ہی کسی کے کان میں نہ جائے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور ہم وہ بھی جانتے ہیں جب یہ قرآن سننے کے بعد آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں کہ قرآن سے دوسرے لوگوں کو کیسے روکا جائے. قرآن سے روکنا، درس قرآن سے روکنا، قرآن پڑھنے سے روکنا یا قرآن سمجھنے سے روکنا، یہ کام مسلمانوں کا ہے. کس کا کام ہے یہ؟ اور یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ بولو. تو کافروں کا ہو سکتا ہے، یہودیوں کا ہو سکتا ہے نا. مگر بعض مسلمان بھی ایسے ہیں جو قرآن خود بھی نہیں سننا چاہتے اور دوسروں کو سننے بھی نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں اتنے دن سے درس ہو رہا ہے، کس کی زندگی بدل گئی؟ کیا فرق پڑا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل تو ہے ہی نہیں، خالی سیکھ لیا تم نے، عمل نہ کرو تو بیکار. ارے شاعری سنی نہیں سنی؟ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن سیکھ لو چاہے عمل نہ کرو. صرف سیکھنے پر 1000 رکعت سے زیادہ ثواب ملے گا. جب عمل کرو گے تو ثواب اور کم کر دیا جائے گا، ارے بڑھا دیا جائے گا. 1000 رکعتیں پڑھنے میں کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، پھر بھی وہ ثواب دیں گے مگر اتنا نہیں دیں گے جتنا ایک قرآن کی آیت سیکھنے میں دیں گے. اللہ چاہتا بندے سیکھیں، مگر بندے کیا چاہتے ہیں؟ نہ ہم سیکھیں نہ دوسروں کو سیکھنے دیں. پتلی گلی سے ایسے لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں، مگر درس کے دن ہم یہ دیکھتے ہیں وہ پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور لوگوں کو بھی کیا مصروف بزی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں آج فلاں مسجد کے اندر پروگرام ہے، وہاں چلنا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا کبھی سوچو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کا کلام، اس سے بڑھ کے اصلاح کس سے ہوگی؟ کتنا کفر دنیا میں پھیلا ہوا تھا، یہ کس سے لوگ بدلے؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن. اسی سے پہلے حالات بدلے تھے اور اسی سے پھر حالات بدلیں گے. اور بدلیں گے کیسے؟ قرآن چوم لو خالی بدل جائیں گے، چاٹ لو، سر پہ رکھ لو، گھول کے پی لو، اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر والی الماری میں رکھ دو، اس سے بدلیں گے. ارے اس کے صدر سنو سمجھو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، پھر عمل کرو. دماغ کے بند دروازے کھل جائیں گے. کافروں کا کفر قرآن سے دھل گیا، مگر مسلمانوں کی بدعتیں ابھی تک بولو نہیں دھلی. تیجا بدعت ہے، 40واں بدعت ہے. لوگوں کو بلانا باقاعدہ دعوت دے کر کے
اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں نماز کے بعد مسجد میں قرآن خوانی ہوگی، یہ بدعت ہے۔ لوگوں کو بلانا کہ آج اجتماع ہے، اجتماع کا آج آخری دن ہے، آج دعا ہوگی، آنا، دعا ہوگی، آنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ پتہ ہی نہیں بدعت کیا ہے، دعوت دیے جا رہے ہیں۔ اور بدعت کیا ہے؟ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے جو نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ سمجھ رہا ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مگر لا علم ہے، وہ برائی کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے۔ اس سے آدمی گمراہ ہوگا یا ہدایت پہ آئے گا؟ تمام ہدایت کا سامان جس کتاب میں موجود ہے وہ ایک کتاب ہے، کون سی؟ قرآن، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس سے اچھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ کچھ کمی رہی اس میں؟ بندوں کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سارے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا، اور جب وہ لوگ قرآن سننے کے بعد آپس میں مشورے کرتے ہیں قرآن سے کیسے روکا جائے، تو وہ ظالم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ان لوگوں سے جو قرآن سن کر مسلمان ہو گئے اور نبی کے ساتھ میں نبی کا ساتھ دینے لگے، تو ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم لوگ جس کے پیچھے چل رہے ہو، جس آدمی کے پیچھے، اس کے اوپر سحر کیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے، یعنی اس کا دماغ معاذ اللہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تم اس کی پیروی کر رہے ہو، اسے فالو کر رہے ہو۔ جس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں، جس پر سحر کر دیا گیا، جادو کر دیا گیا۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں اتباع کر رہے ہو مگر ایک ایسے آدمی کی جو سحر زدہ ہے، جس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، اور غیر عاقل کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ خسارہ ہوگا۔ عقل مند کے پیچھے چلو گے تو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں جادو کا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ کہا اللہ کے نبی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو عقل میں، بولو، نہیں آتی۔ جیسے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے رکھے 365، انہوں نے سب کو ختم کر دیا اور کہا 365 سے تمہارے کام بن نہیں پاتے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں 365 جب کام نہیں کر پا رہے تو ایک کہاں سے کرے گا؟ اور کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد، سڑنے کے بعد، گلنے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد اس میں پھر سے جان پڑے گی، پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ تو بات عقل میں آتی ہے؟ تو یہ آدمی جو ایسی باتیں کر رہا ہے سحر زدہ، اس کے پیچھے چل رہے ہو تم۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے پیغمبر دیکھیے تو، آپ تو ان کا بھلا چاہتے ہیں، آپ تو ان کو ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، مگر یہ ظالم آپ کے کیسے کیسے لقب رکھتے ہیں۔ کیا لقب رکھتے ہیں؟ نبی نہیں ہیں، ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ شاعر ہیں۔ تیسرا کیا کہتا؟ کاہن ہیں۔ یہ لقب آپ کے رکھ رہے ہیں۔ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن بتا رہا ہے، کوئی ساحر بتا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ ایک بات کیوں نہیں کہہ رہے ہیں سب لوگ مل کے؟ ارے سب لوگ ایک بات طے کر لیتے، اس کا مطلب کیا؟ ان کو خود اس پر یقین نہیں ہے۔ جادوگر کہا مگر چلے گی نہیں یہ بات۔ جادوگر ایسے کہاں ہوتے ہیں؟ جادوگر جب جادو دکھاتے ہیں تو جادو دکھانے کے بعد جب قصہ ختم ہو جاتا، کھیل دکھا چکے ہیں، تماشا، تو جادوگر کیا کرتے ہیں پھر؟ ارے کیا کرتے ہیں پھر؟ پیسہ لاؤ بھائی، کھیل ختم، پیسہ ختم، پیسہ لاؤ۔
پیسہ مانگنے کے لیے جادو دکھاتے ہیں۔ شاعر جب شعر پڑھنے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کس امید سے جاتا ہے؟ کہ وہ لوگ خوش ہو کے ہمیں کچھ دیں گے، اگر نہیں دیں گے پیسے تو کم سے کم زبان سے ہماری تعریف ہی کر دیں گے، ہے یا نہیں؟ کاہن جو لوگ بھوشواڑی کرتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ فیس لیتے ہیں۔ مگر یہ نبی کیسا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ کیوں مانگوں؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے، ہم تم سے مانگے کہ کیا کریں گے؟ تم سب خود بھکاری اور فقیر ہو، ہم تو اللہ دینے والا ہے۔ اس لیے کہتے تو ہیں یہ شاعر ہیں، مگر دل ان کا اندر سے کہتا یہ بات چلے گی نہیں۔ جادوگر ہیں تو کیا جادوگر کہنا چاہیے، پھر اندر سے کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، کاہن ہے یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ کہتا ہے انظر اے پیغمبر دیکھیے تو کیف ضربوا لک الامثال، یہ کیسے کیسے آپ کی مثالیں بیان کرتے ہیں، آپ کے القاب تجویز کرتے ہیں۔ فضلوا، بھٹک گئے، خود بھی ان کو یقین نہیں کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، یہ راستہ نہیں پا سکتے ہیں، یعنی یہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے جتنے طریقے اپنائیں گے ان میں سے کوئی طریقہ چلے گا نہیں۔ چلا؟ ارے چلا نہیں چلا۔ اور وہ ایک آدمی آیا مکے میں، بہت سردار تھا اپنے قبیلے کا، تو مکے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ عمرہ کر رہا تھا، طواف، کہنے یہاں آؤ، دیکھو کہاں کے ہوں گا؟ فلاں جگہ سے آئیں۔ کہنے ایک بات ہم تم سے کہہ رہے ہیں تمہاری ہمدردی میں، تمہارے بھلے کے لیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی بات نہ سننا، اگر بات سن لی تو سمجھ لیے تمہاری بیوی تمہارے ہاتھ سے گئی، بچے گئے، گھر میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بڑی تاثیر ہے اس کی باتوں میں۔ اب وہ ڈر گئے، کہنے لگے ہم نے کیا کیا؟ کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی داخل کر لی، اور پہنچے حرم میں، وہاں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ طواف کرنے لگا اور میں یہ سوچنے لگا یہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں پڑھ کیا رہے ہیں، سنیں تو۔ ارے جاہل و بیوقوف ہو، تم شاعر ہو، اگر یہ شعر پڑھیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ شاعر ہے، نبی نہیں ہے۔ تم جادوگر ہو، اگر یہ جادو ہے تو تم پہچان جاؤ گے یہ جادو ہے۔ کہانت کہہ رہے ہیں، لوگوں کے کہنے میں آ گئے تم، کہنے لگے ہم نے جو کان سے روئی نکالی اور قرآن کی جو آواز کان کے راستے سے دل میں گئی، میں تو بے اختیار ہو گیا، اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی، بگڑنے پر بھی زلف اس کی بنا کی۔ وہ اپنی تدبیریں کرتے رہے اور اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ کے القاب تجویز کر رہے ہیں، اور لیکن یہ خود بھٹک گئے۔ کون سا نام آپ کا رکھیں جس سے لوگ آپ سے نفرت کریں؟ فلا یستطیعون سبیلا، یہ راستہ نہیں پائیں گے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا دیتے تھے؟ کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہے، ان کی عقل معاذ اللہ ٹھکانے نہیں ہے۔ جس کے پیچھے چلو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں؟ وہ دلیل سنیے۔ وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا جب ہم ہڈیاں رہ جائیں گے مرنے کے بعد، وہ رفاتا، اور ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی اور پھر مٹی میں مل جائیں گی۔ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم نئے انداز سے پھر سے زندہ کر دیے جائیں گے؟ ان ہڈیوں میں کوئی جان ڈالے گا؟ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا مجسمہ تیار ہوگا،
عقل میں آتی ہے یہ بات؟ اس لیے ان کی باتیں مت مانو، مت سنو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد، سڑنے کے بعد، گلنے کے بعد جو تم کہہ رہے ہو یہ زندہ نہیں ہو سکتا، زندہ نہیں ہو سکتا، یہ بتاؤ زندہ تمہیں کرنا ہے یا اللہ کو کرنا ہے؟ ارے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں نہیں پتا؟ تم تو یہی دیکھ لو، مٹی بن گیا اور پہلے زندہ تھا اور ہڈیاں تھیں اور چورا ہو گئیں، اللہ جان ڈالے گا۔ اللہ کہتا تمہیں معلوم نہیں ہے، تم مٹی کے علاوہ پتھر بن جاؤ۔ پتھر کیا ہوتا ہے؟ مٹی سے سخت ہوتا ہے، اس پتھر میں بھی ہم جان ڈال دیں گے۔ او حدیدہ، لوہا بن جاؤ، لوہے میں بھی ہم جان ڈال دیں گے۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جو تمہارے دماغ میں اس سے زیادہ مشکل ہو جس میں جان پڑنا، لوہے سے بھی زیادہ، کچھ بھی بن جاؤ، ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، ہم اس کے اندر بھی جان ڈالتے ہیں۔ سنیے قرآن نے کیا کہا، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو ہو جاؤ پتھر، او حدیدہ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دماغ میں اس سے زیادہ بڑی ہو، جس میں جان پڑنا بہت مشکل ہو، بہت مشکل ہو، یعنی تم موت بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ ارے موت بن جاؤ۔ موت سے کیا ہوتا ہے؟ جان پڑتی ہے، جان ختم ہوتی ہے۔ تم موت بن جاؤ، پھر بھی ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ قیامت کے دن موت کیسے آئے گی؟ ایک دمبے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موتا، اے جنتیوں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اب موت نہیں آئے گی۔ یا اہل النار خلود لا موتا، اے جہنمیوں تم ہمیشہ پڑے رہو گے عذاب میں، تمہیں موت ختم، موت کو ذبح کر دیں گے ہم۔ اللہ فرماتا ہے جب اے پیغمبر آپ یہ کہیں گے تم کچھ بھی بن جاؤ، جان ہم اس میں ڈال دیں گے، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب تو ہوگا نہیں۔ جب جواب نہیں ہوگا، جب آدمی عاجز ہو جاتا ہے تو کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو یہ کہیں گے اچھا یہ بتاؤ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کون؟ کس میں اتنی طاقت ہے جو زندہ کر دے؟ مٹی ہو جانے کے بعد، سڑنے اور گلنے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، بھسم ہو جانے کے بعد، جب یہ سوال کریں تو آپ ان سے کیا کہیے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلے کیا تھے تم؟ ارے مرنے سے پہلے کیا تھے تم؟ وہ پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے؟ ناپاک قطرہ۔ ناپاک قطرے سے پہلے کیا تھے؟ ارے خون۔ خون سے پہلے کیا تھے؟ غذا۔ غذا سے پہلے کیا تھے؟ کہاں سے غذا نکلتی ہے؟ آسمان سے نا؟ ارے مٹی سے۔ مٹی تھے نہیں تھے مٹی؟ جب اس مٹی سے پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ہم تھک جائیں گے نا، دوبارہ نہیں پیدا کر پائیں گے۔ کیا قرآن جیسے ہتھوڑا مار دیتا ہو دماغ کے اوپر۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیے وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ اب جب جواب کچھ نہیں رہے گا تو مذاق اڑانے کے لیے ہاں بھائی کب زندہ کرے گا یہ بھی تو بتاؤ۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو آپ کی طرف سر ہلائیں گے۔ ہاں بھائی سر ہلا کے کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور کہیں گے کب زندہ کرے گا، ٹائمنگ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جواب میں کیا کہیں گے؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اللہ خود ہی جواب سکھا رہا ہے، جب وہ یہ کہیں تو تم یہ کہنا، جب یہ کہیں تو یہ کہنا،
جب یہ پوچھیں گے کہ کب زندہ کرے گا تو ان سے کیا کہو گے؟ عسیٰ ان یکون قریبا، ہو سکتا ہے زندہ ہونے کا زمانہ بالکل قریب ہی ہو۔ کیوں؟ دنیا کی جتنی عمر تھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ ابھی گزرا ہے، زیادہ حصہ ابھی باقی ہے نا؟ کریں ہاں، ارے دنیا کی جو مدت ہے اس کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا باقی ہے۔ آدم سے لے کر کے آخری نبی تک آ گئے، اب آخری نبی کے بعد قیامت ہی ہے، اور جو چیز آنے والی ہے وہ دور جا رہی ہے، جو چیز آنے والی ہے وہ دور ہو رہی ہے، وہ قریب آ رہی ہے، اور جو چیز گزر گئی وہ دور جا رہی ہے۔ پیدا ہوئے تھے تو جتنے جتنے سال گزرتے جائیں گے پیدائش ہماری قریب آتی جائے گی، ہے دور ہوتی جائے گی۔ 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے پیدا کیے ہوئے، اور جو چیز آنے والی وہ موت ہے، موت دور جا رہی ہے نا، بولو تو قریب آ رہے ہیں۔ دن آج ایک کم ہوا اپنی حیات کا، گویا کی موت ہو گئی ایک دن قریب، اور زندگی کا ایک بدھ جو ہے اور کم ہو گیا، ایک دن موت کے ہم اور قریب آ گئے۔ دوسری چیز اللہ فرماتا قل عسیٰ ان یکون قریبا، ان سے کہہ دو ہو سکتا ہے وہ وقت بالکل قریب ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے اچھا کس دن زندہ کریں گے ہم؟ ان کو ٹائم بتا دیجئے، یہ تو پوچھیں گے آپ سے، یہ تو غیب سے اس کا تعلق ہے، مگر آپ ان سے یہ بتا دیجئے، زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہو، کس دن زندہ کریں گے؟ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، یہ سب کارروائیاں اس دن ہوں گی جس دن اللہ تمہیں بلائے گا، اللہ تمہیں بلائے گا، دعوت دے گا۔ کیسے بلائے گا؟ دعوت نامہ اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے، سور پھونکیں گے، وہ سب کے سب مریں گے، اور دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ ایک لمحے میں زبانیں گنگ ہوں گی، منہ میں تالے سے پڑے ہوں گے، فقط ایک ڈانٹ سن کر سب کے سب حاضر کھڑے ہو۔ وہ ڈانٹ کیا ہے؟ کیا بے شک کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ نہیں کرو، یہ شاعری تھوڑی ہے، ہیں خاموشی سے سنو۔ ہاں بھائی، تو کیا فرمایا؟ یوم یدعوکم، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے گا، اور جب اللہ پکارے گا تو کسی کی اوقات نہیں ہوگی جو اللہ کی دعوت پر لبیک نہ کہے۔ فتستجیبون بحمدہ، تو تم سب کے سب اللہ کی دعوت کو قبول کرو گے اور میدان محشر میں اکٹھا ہو جاؤ گے۔ اور کیسے اکٹھا ہوگے؟ بحمدہ، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے۔ ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، جس نے کبھی تعریف نہیں کی وہ سب کے سب تعریف کریں گے۔ کیوں؟ دنیا میں تو کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، جب آنکھوں سے دیکھ لیا ارے واقعی زندہ ہو گئے تو سب کیا کہیں گے؟ سبحانک و بحمدک، پاک ہے تیری ذات اور قابل تعریف ہے تو، یہ سب اپنی طرف سے کہیں گے۔ مگر اس دن تعریف کرنے سے ان کو کوئی فائدہ بولو نہیں ہوگا۔ دنیا میں تھا تعریف کرنا تو بدلہ ملتا، دنیا میں تو کی نہیں۔ اللہ فرماتا فتستجیبون بحمدہ، تو تم سب کے سب چلے آؤ گے اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے ایمان والا جنت میں پہنچ کے کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غموں کو دور کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے آج تو تم کہہ رہے ہو قیامت آ نہیں رہی، بہت دن ہو گئے، سنتے سنتے کان پک گئے۔ آدم بھی کہتے تھے قیامت آئے گی، ہر نبی نے کہا قیامت آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت آئے گی، اتنے سال ہو گئے ابھی تک آئی نہیں، کب آئے گی قیامت؟ اللہ کہتا ہے جب قیامت آئے گی
تو تم جو ہے اس وقت کہو گے ارے یہ تو بڑی جلدی آ گئی، اور یہ دنیا کا جو زمانہ ہے تمہیں بہت مختصر معلوم ہوگا۔ دنیا اور دنیا کے بعد قبر کا زمانہ اتنا لمبا زمانہ، اس دن تمہیں کیا لگے گا؟ تھوڑا سا۔ کیوں؟ دنیا میں جو رہے تو اس وقت آرام تھا، قبر میں بھی آرام تھی، اس دن جو سختی اور پریشانی ہوگی تو راحت کے دن کیا معلوم ہوں گے؟ کم، اور پریشانی کے دن زیادہ۔ اللہ فرماتا ہے وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم اندازہ لگاؤ گے، تم سمجھو گے کہ تم دنیا میں نہیں رہے مگر تھوڑی دیر۔ اور آج پریشان کر رہے ہو، پریشان ہو گئے، قیامت نہیں آ رہی، قیامت نہیں آ رہی، اس دن کیا کہو گے؟ بڑی جلدی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسنہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ رمضان الحق صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کیجئے اللہ شفا عطا فرمائے۔ ابو بکر ابن گلفام ابن مووب کے لیے دعا کریے، ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، یہ 3-4 دن کا ابھی بچہ ہے، اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج جو ہے وہ 13 محرم ہے، 13 محرم الحرام ہے، اور احاطہ شیخ شوکت علی رکاب گنج میں جو 15 روزہ جلسے ہو رہے ہیں، ان جلسوں میں کل میں نے بیان کیا تھا، اور آج جو ہے دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہیں اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب تشریف لا رہے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے اور دارالعلوم کے ذمہ دار ہیں، اس لیے آپ حضرات خود بھی شرکت کریں اور دوسرے احباب کو شرکت کی دعوت دیں۔ اللہ والوں کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ان کی بات کو سننا بھی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ۔